خیر التابعین عاشق رسول تاجدار اقلیم محبت خواجہ اویس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اویس کرنی کے بارے میں۔ آپ کا نام و نسب سرخیل التابعین حضرت اویس کرنی وطنہ یمنی و نسبہ قبیلہ مراد سے تھے۔ ان کو بارگاہ رسالت سے غیبانہ خیر التابعین کا لقب ملا تھا۔ نسب نامہ یہ ہے کہ اویس بن عامر بن جزا بن مالک ابن عمرو بن سعد بن اسوعان بن کران بن دودمان بن حضرت اویس ان بزرگیات و رفتگان محبت میں تھے، جن کی تخلیقی ہی عاشق محبت کے خمار سے ہوئی۔ وہ ندیدہ جمال نبوی کے پیروانہ میں تھے کہ نہ تنہا عاشق آزاداری خیزادہ بستاکین دولت آزا گفتار خیزدہ، انہوں نے اپنی ہستی کو رائے خدا میں ایسے گم کر دیا تھا کہ ظاہر بین نگاہوں میں ان کی شخصیات ہی مشکوک ہو گئی۔ اگرچہ اویس عہد رسالت میں موجود تھے لیکن لقائے ظاہری سے محروم رہے، مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیاوی ابوغل کے قوانین سے ماورا ہیں۔ وہاں قرب وجدہ منزل کا کوئی سوال نہیں۔ چشم حقیقی نگر لاہور حجاہوں پر بھی محروم تماشا نہیں۔ رہتی ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے۔ خود اس دنیائے ابوغل میں بھی ظاہری بات اور داری ایک بے حقیقی شے ہے۔ اصل شے قوت تاثیر اور جذبہ کشش ہے۔ آفتاب کروڑوں منازلوں کے مسافت کے باوجود عالم کے ذریعے کو منور کرتا ہے۔ قطرہ اڑ کر آفتاب کی حرارت میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ موسم گل کی نکاحت منزلوں تک کو محاطر کر دیتی ہے۔ اس لیے اویس بھی بعد مسافت کے باوجود آفتاب نبوت کی کنوی سے مستنیر اور بہار مدینہ کی نکاحت 12ویں سے مست و بخواد تھے۔ اگرچہ وہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز تک رواں دواں تھی۔ حضرت عمر سے غائبانہ تعارف اور ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نادیہ ورفتہ محبت کی ایک ملامت بتا دی تھی۔ مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے۔ وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا۔ وہ اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائیں مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور کرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا لیکن 1 درہم کے برابر کے سوساب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی 1 ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا۔ جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔
اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکنا تو لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا اب کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا کفا کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ متعلق وہاں کے عمل کے پاس ہدایت لکھ دیتا ہوں۔ اویس نے کہا اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے زمرہ میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس واقعہ کے دوسرے سال کوفہ کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اویس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہے، آپ ایک بوسیدہ چھومپرے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے اویس کے متعلق ان حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ یہ شخص بھی اویس جا کر اویس سے دعائے مغفرت کا طلب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس گفتگو کے بعد اویس نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی۔ شہادت اویس کو جب تک ظاہر میں دنیانے نہ پہنچا تھا اس وقت تک وہ اہل دنیا میں نظر آتے تھے، لیکن جب سے ان کی حقیقت اشکار ہوئی اس وقت سے وہ ایسی روپش ہوئے کہ پھر کسی نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد جنگ صافین میں ان کی شہادت کا پتہ چلا ہے۔ ان کو رائے خدا میں شہادت کی بڑی تمنا تھی اور اس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ خدا نے جنگ صافین میں یہ آرزو پوری کر دی اور حضرت علی کی حمایت میں شہادت پائی۔ علم ظاہر اگرچہ اویس سرتاج تابعین ہے اور ان کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جمع تھی، لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر کے زمرہ میں ان کا کہیں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان سے کوئی روایت تک مروی نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بے گناہ تھے۔ ان کی ذات عالم باطن کے ساتھ علم ظاہری کی بھی جمع تھی۔ اس کی دو بہنیں تھیں۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو اپنی اصلاح نفس، تزکیہ روح اور مجاہدات و ریاضیات اتنی فرصت نہ تھی کہ علم ظاہری کو مشکل حیات بناتے اور مسند عالم پر بیٹھتے۔ دوسرے انہیں شہرت اور نامودہ سے اتنی نفرت تھی کہ قاضی، مفتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تم کو پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر محدث، قاضی اور مفتی بننا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کی بہت سے کام ہیں۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی اور عزلت کو دوست رکھتا ہوں، اور مسند عالم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے اور نہ ان کی عزالت نشینی قائم رہ سکتی تھی، تو اس لیے انہوں نے سرائے سے اس دروازہ ہی کو بند رکھا۔ عالم باطن آپ کے کمالات منبع اور سرچشمہ کاغذہ کے اوارکا کے بجائے صحافیہ قلب تھا۔ آپ کی ذات گرامی کی ذات تصوف کا تابعین میں خواجہ حسن بصری کے بجائے صحافیہ قلب تھا۔ آپ کی ذات گرامی علوم باطن کا سرچشمہ تھی اور تابعین میں خواجہ حسن بصری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع ہے۔ آپ نے اگر حسن بصری کے بارے میں نہیں سنا تو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ لوگ حسن بصری کے بارے میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور صوفیہ کرام کے بہت سے سلاسل آپ کی ذات تک منتہی ہوتے ہیں۔ عبادت و ریاضت
آپ نے رائے سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے، ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے تھے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدہ میں۔ اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت ہی میں گزر جاتا تھا۔ ربیعہ بن خشیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حرج نہ ہو، اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لیے جائیں، لیکن وہ برابر شام تک مشغول رہے۔ پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ نہ ہوا، لیکن پھر فوراً مطمئن ہو گیا اور دعا کی کہ خدایا، میں سونے والی آنکھ اور نہ بڑھنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر میں نے کہا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افطار کے لیے کچھ میسر نہ ہوتا تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر بیچتے اور اس کی قیمت سے قوت لامیات حاصل کرتے۔ اگر خشک خرما مل جاتا تو اس کو افطار کے لیے رکھ لیتے، اگر زیادہ مقدر میں مل جاتا تو گٹھلیاں بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیتے۔ حلقہ ذکر کوفہ میں ذکر شغل کا ایک حلقہ تھا جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے۔ اویس بھی اس حلقے میں شرکت کرتے تھے۔ اسرا بن جابر کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ کوفہ میں ذکر شغل کا ایک حلقہ میں جمع ہوتے تھے، اویس بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس حلقہ میں دلوں پر سب سے زیادہ اویس کے ذکر کا اثر پڑتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر و شغل نماز اور تلاوت و قرآن تھی۔ شرفائے جہاد اگرچہ آپ گمنامی کی خاطر گوشہ عزالت سے بہت کم قدر نکلتے تھے، لیکن جہاد کی شرف کے حصول کے لیے کبھی کبھی وہ گوشہ عزالت کو چھوڑتے تھے۔ اگرچہ صحیح مسلم میں اس کی تصریف نہیں، لیکن قیاس بلکہ یقین یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے یمن کی جس امداد میں ملاقات ہوئی تھی وہ یقیناً جنگی سلسلہ میں آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اسبان کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آزاد بیاجان کے معرکہ میں شریک تھے۔ ماں کی خدمت دنیاوی تعلقات میں اویس کے لیے دے کر ایک تنہا ماں تھی۔ ان کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے۔ ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا اور انہیں کی وجہ سے وہ جمال نبوی کی دیدار سے محروم رہے۔ ان کی وفات کے بعد فریضہ حج ادا کرنا موقع ملا، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ چند لوگوں نے سامان سفر پیش کیا، فقط وہ فریضہ حج سے فارغ ہو سکے۔ بعض اقوال خدا کے کاموں میں ایسے رہو گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان کے ملاقات سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کبھی نماشا اور روایہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض خاصے فضائل تابعین میں اویس کے بعد فضائل ایسے ہیں جو مخصوص ان کے تگڑے امتیاز ہیں اور ان کے علاوہ کسی کے حصہ میں نہیں آئے۔ آپ کی دستار فضیلت کا سب سے نمایاں تر سرکار رسالت کا عطا کردہ خیر التابعین کا لقب ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت
کہ ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی۔ حسن کے نزدیک اس سے مراد اویس کرنی ہے۔ اگرچہ اس قلیل کی روایات زیادہ لائق اعتبار نہیں، تاہم ان سے اویس کے درجے کا پتہ چلتا ہے۔ اویس کی شخصیت میں شک کے اسباب یہ عجیب حیرت انگیز امر ہے کہ خیر التابعین ان فضائل و منقب اور اخلاقی اور روحانی کمالات کے باوجود بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے ان کا وجود مشتبہ ہو جاتا ہے کہ اویس نام ان اوصاف کے کوئی تابعہ تھی بھی یا نہیں۔ مثال ابن عادی کا یہ بیان کہ امام مالک بن ان کے وجود کے منکر تھے، یا مانی کہ یہ روایت کے ابن حبان کا کہنا تھا کہ ہمارے بعد اصحاب ان کے وجود کے منکر تھے، یا سمانی کہ یہ روایات کے ابن حبان کا بیان ہے کہ ہمارے بخاری کے نزدیک ان کے احسن محل نظر ہے، لیکن دوسرے علماء محدث اور مکتب احادیث و طبقات ان کثیر بیانات کے مطابق کے مقابل جن کے بعد خیر التابعین کی شخصیات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، ان چند کمزور روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سلسلہ میں چند امور قابل غور ہے۔ ایک یہ ہے کہ جن روایات سے اویس کرنی کا وجود مشتبہ معلوم ہوتا ہے، ان کی روایتی حیثیت کیا ہے، ان کی صحت کی صورت میں ان سے اویس کی عدم وجود کا نتیجہ نکلنا کہاں تک صحیح ہے، اور ان کے قبیلہ میں دوسرے علماء اور کتب حدیث اور طبقات کی شہرت کیا ہے۔ روایتی حیثیت سے اس قسم کی تمام روایات ناقابل اعتبار ہیں۔ حافظ ابن حجرہ اور اسمانی اور سمانی نے اگرچہ یہ روایتی نقل کی ہے، لیکن ان کی کوئی سند نہیں دی گئی، اس لیے محدثان نے اصول سے وہ سکات التبعیر اور ناقابل اسناد ہیں۔ لیکن اگر انہیں صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی ان سے اویس کرنے کے نہ ہونے کا نتیجہ نکلنا صحیح نہ ہے۔ اس لیے یہ کہ جن لوگوں نے ان کے وجود میں شک ظاہر کیا ہے، یہ اس سے انکار کیا ہے، وہ صرف اس بنا پر کیا انہوں نے اس عہد میں ان کا ذکر نہیں سنا، ان کے حالات ان کے علم میں نہیں آئے، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی ان کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ اصول ہر زمانہ میں انہیں اشخاص کے حالات کا لوگوں کو علم ہوتا ہے جو کسی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں۔ عزلت نشین اور خاموشی اشخاص سے واقفیت نہیں ہوتی۔ خود صحابی کے متعلق یہ دعوی نہیں کیا جا سکتا کہ ہر صحابی سے اس عہد کے لوگ واقف تھے، یہ ان سب کے حالات لکھتے تھے۔ عموماً انہیں صحابی کے حالات معلوم ہیں جنہوں نے کوئی عالمی یا عملی کام کیے، یا سلسلہ روایات میں کہیں ان کا نام آ گیا ہے، بعدوں کا صرف نام ہی معلوم ہے اور کسی حالات کا علم نہیں۔ ایسی حالات میں گمنام تابعین کا یہ ذکر اس اصول کو صرف عملی دنیا سے الگ تھلگ اور گوشہ نشین تھے، بلکہ اپنے اخاف میں ان کو اتنا اہتمام تھا کہ اہل دنیا کی نگاہوں سے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، اور اس کے انہوں نے محدث اور مفتی بننا تک گوارا نہ کیا کہ اس صورت میں وہ مرکز توجہ ہو جاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنائی تھی کہ بعد خواہش کے علاوہ خود ان کے اہل وطن تک
ان سے واقف نہ تھے، اور جو لوگ جانتے بھی تھے وہ محض ایک ورافتی مزاج سوادی کی حیثیت سے۔ ایسی حالت میں اس عہد کے بعد علماء کا ان سے واقف نہ ہونا کوئی تعجب انگیز، علماء کی واقفیت کے لیے علماء اور عالمی امتیاز ضروری تھا، لیکن بہرحال ان کی شخصیات پچھنے والی نہ تھی، اس لیے بہت سے خواہش پر ان کی سبقت اشکار ہو گئے، جس کی حالات اوپر گزر چکے ہیں۔ پھر جب ہم کتاب احادیث و طباق پر نظر ڈالتے ہیں تو صحیح مسلم تک میں ان کے مستقل فضائل ملتے ہیں، بلکہ احادیث کی کتابوں میں ان کے حالات طبقات اور رجال سے زیادہ ہے۔ ابو نعیم مسن ان کے حالات ہیں یا کسی نہ کسی حیثیت سے ان کا ذکر، اور بعد کتابوں مسن احمد طبقات و رجال کی کتابوں میں ان کا ذکر کم ہونے کا اولیاء ان میں امن انہی لوگوں کے تفصیلی حالات ہیں جن کا تعلق عالمی یا عملی دنیا سے رہا ہے۔ اس کے باوجود طبقات ابن سعد، اصحابہ، اسد الغویہ، حلتیہ، اولیاء ابن عسکر، تہذیب، مزیان، اعتدال، لسان، یمزان وغیرہ قریب تمام متعدل اول کتابوں میں، اور وہ اویس کرنی کی شخصیت کتابوں میں ان کے احوال موجود ہیں۔ پھر جن علماء نے ان کے وجود کے انکار کی روایتی نقل کی ہے، انہیں خود ان پر اعتماد نہیں ہے اور وہ اویس کرنی کی شخصیت کو مانتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر امام مالک کے انکار کی روایتی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کی اویس کرنی شہرت اور ان کے حالات اتنے ہیں کہ ان کے وجود میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان بیانات کے بعد اویس کرنی کی شخصیات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ تذکرہ میں ان کے حالات بہت ملتے ہیں، لیکن ان میں ہر قسم کی رتب و یباس روایات ہیں، اس لیے ہم نے تذکرہ اولیاء کے ایک دو بیانات کے علاوہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ دانت توڑنے کا واقعہ اویس کرنی کی طرف منسوب کی گئی یہ روایات منگرت ہے، انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا، یہ روایات کسی نے غلطی سے ان کی طرف منسوخ کر دی ہے۔ اویس کرنی کا نام عربی میں اویس بن عامر بن جزا بن مالک بن عمرو، پیدائش سن 594 عیسوی ہے، وفات 28 مارچ 657 عیسوی 62 یا 63 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اویس کرنی کے بارے میں بتایا، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔